बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फूड एलर्जी की वीलॉग में ये आपसे वादा किया था कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग के रोल के बारे में अलहदा से वीलॉग करूंगा कि फूड एलर्जी को कम करने में ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग आया ये फूड एलर्जी को कम करता है कि नहीं, और अगर ये फूड एलर्जी के रिस्क को कम करता है तो इसकी मेडिकली क्या क्या वजूहात हैं, वो क्या मैकेनिज्म्स हैं कि जिसके ज़रिए फूड एलर्जी कम हो जाती है ब्रेस्ट फेड बच्चों में। आया मेडिकल लिटरेचर इसके कुछ बोलता है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए और ये कितनी गारंटी है कि ब्रेस्ट फीडिंग फूड एलर्जी को कम करेगा। तो आज की वीलॉग में हम इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा मेरे इस वीलॉग के आखिर तक ताकि हम इन तमाम सवालात का जवाब हासिल कर सकें। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे फूड एलर्जी और ब्रेस्ट फीडिंग। लिटरेचर ने और रिसर्च ने ये साबित की है ये बात कि ब्रेस्ट फीडिंग फूड एलर्जी को कम करने में इसका बहुत ही अहम और बहुत ही मस्बत रोल है। वो बच्चे जिनको ब्रेस्ट फीडिंग हुई है, जिनको माएँ अपने दूध पिलाती हैं, उनमें फूड एलर्जी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं बनिस्बत उन बच्चों के कि जिन्हें माओ ने अपना दूध नहीं पिलाया। वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं या क्या तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फूड एलर्जी को कम करता है। तो उसके 4 बड़े मैकेनिज्म्स हैं। ये मेडिकली या रिसर्च ने 4 तरीके बता चुका है कि इन 4 तरीकों से या इन 4 मैकेनिज्म से ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चों में फूड एलर्जी का चांस कम हो जाता है। पहला ये है कि इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, यानी बदन का जो एक दिफाई निज़ाम है, ब्रेस्ट फीडिंग से वो दिफाई निज़ाम सही तरीके पे डेवलप हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में माँ की छाती के दूध में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि बच्चे में इम्यून सिस्टम को डेवलप कराते हैं और उनका जो अगर वो रिस्क करते हैं, क्योंकि जब भी बच्चा कुछ चीज़ खाता है, हम कुछ चीज़ खाते हैं, जब फूड एलर्जी होती है तो हमारे गट जो एलर्जेंस होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके फिर वो एलर्जी आती है। तो जब वो इम्यून सिस्टम उस तौर पे डेवलप हो जाता है कि फिर वो उन खुराक के कंपोनेंट्स को एलर्जी पैदा नहीं करते। तो पहला मैकेनिज्म कि जिसके जरिए ब्रेस्ट फीडिंग फूड एलर्जी को कम करता है वो है इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट। दूसरा मैकेनिज्म उससे बोलते हैं गट माइक्रोबायोम एस्टैब्लिशमेंट। ये क्या चीज होती है? जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे स्किन के ऊपर लाखों की तादाद में बैक्टीरियाज हैं या जरसूमे हैं, इसी तरह हमारे आंतों में, हमारे गट सिस्टम के अंदर भी, स्पेशली बड़ी आंत के अंदर, यहाँ पे माइक्रोबायोम्स हैं या करोड़ों बल्कि खरबों के लिहाज से तादाद में बैक्टीरियाज हैं। लेकिन वैसे बैक्टीरिया हैं जो कि इंसान के फ्रेंडली हैं, ह्यूमन फ्रेंडली हैं, और वो इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क ये प्रमोट करता है वो जो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया है कि वो उनकी परवरिश पाए, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए
اور اس طریقے سے فوڈ الرجی کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو میکینزم ہے، جو سائنٹیفک میکینزم ہے، اسے بولتے ہیں الرجن انٹروڈکشن۔ کسی بھی شخص کی الرجی کو ٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے الرجی ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی کم مقدار ہم دیتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی الرجی وہ اس لیول کی نہ ہو جس طریقے سے اگر وہ بغیر وہ اس کو انٹروڈکشن نہیں ہوگی وہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو یہ سانس کی الرجی ہوتی ہے وہ اسلام آباد NIH میں جاتے ہیں، وہاں ان کو ویکسین دی جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ ہر ویکسین لگاتے ہیں اور اس کی ڈوز آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو سیم ماں کی دودھ میں جو ماں کی جو خوراک ہوتی ہے اس سے جو الرجنز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور جب وہ چھوٹی چھوٹی مقدار میں کم مقدار میں بچے کو انٹروڈیوس ہوتی ہیں تو بچے کو یہ الرجن انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور اس کو ایڈلٹ لائف میں اس خوراک کی الرجی پر نہیں ہوتی۔ اور چوتھا میکینزم جو ہے وہ ہے اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ، کہ بریسٹ ملک میں اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں۔ تو الرجی کی صورت میں جو انفلیمیشن ہوتی ہے تو وہ انفلیمیشن اتنی ہیوی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 4 میکینزمز ہیں کہ جس میکینزمز پہ بریسٹ ملک بچے میں رسک کم کرتا ہے فوڈ الرجی کو۔ پہلا امیون سسٹم ڈیولپمنٹ، دوسرا گٹ مائکروبائیوم اسٹیبلشمنٹ، تیسرا الرجک انٹروڈکشن، اور چوتھا اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹس آف دا ملک۔ اب یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 میکینزمز ہیں، یا وہ کون سے اسٹڈیز ہیں کہ جنہوں نے کیا کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے، تو میں 2 ریسنٹ اسٹڈیز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک اسٹڈیز آئی 2019 میں، اور اس نے کہا کہ جو کہ پبلش ہوئی تھی جرنل آف الرجی اینڈ کلینکل امیونالوجی میں، انٹرنیشنل اسٹڈی تھی، میٹا انالیسس تھا، جتنی بھی اسٹڈیز اس موضوع پہ ہوئی ہیں ان کا ایک لباب تھا، اور انہوں نے کہا کہ جن بچوں کو کم از کم 4 مہینے تک بریسٹ فیڈ کیا گیا ان میں فوڈ الرجی کے چانسز 24% کم ہو گئے۔ تقریباً 4 میں سے ایک بچہ بچ گیا۔ اس طرح ایک اور اسٹڈی ہے جو کہ 2018 میں پبلش ہوئی تھی، وہ جرنل آف پیڈیاٹرکس میں پبلش ہوئی تھی، اور اس نے یہ ریزلٹ دیے کہ 3 سے 4 مہینے کے لیے اگر بریسٹ فیڈ کیا جائے بچے کو تو اس سے جو پینٹ کی الرجی ہوتی ہے، مونگ پھلی کی جو الرجی ہوتی ہے وہ 50% کم ہو جاتی ہے۔ تو جتنی بھی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، اگر ہم ان کو ریکمنڈیشنز پہ جائیں تو یہ ہے کہ کم از کم 4 سے 6 مہینے کی بریسٹ فیڈنگ ضروری ہے، اور یہ کہ بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو سالڈ فوڈ بھی دینا چاہیے، اور آہستہ آہستہ یہ سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ وہ بچہ وہ عام خوراک، عام زندگی کی جو خوراکیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی باڈی انٹروڈیوس ہو جائے۔ کیا بات ہے، ہماری اسلامک ٹیچنگز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ارشاد اللہ تعالیٰ ہے کہ بچے کو 2 سے 2.5 سال تک دودھ دیتے رہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اینڈ ہی نوز بیٹر، سب سے بہتر وہی جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس بدن کے لیے، اس مشین کے لیے کس وقت کون سا تیل ضروری ہے، کس وقت کون سی خوراک ضروری ہے۔ تو بریسٹ فیڈنگ دس از ویری ویری وائٹل امپورٹنٹ فار اینی انفینٹ، اور میں یہ کہوں گا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو ہم نے پیدا کیا ہوتا ہے، وہ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا، اس کا سبب اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو آپ بریسٹ فیڈ کریں، اس کو ماں کا دودھ ملے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ تھوڑے سے میڈیکلی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، 1-2 چھوٹے۔ بریسٹ فیڈ یہ الرجی کو چانسز کو کافی حد تک کم کرتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ اس بچے کو فوڈ الرجی نہیں ہوگی، تو یہ ایک ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بریسٹ فیڈ ہوا ہے یا بریسٹ فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ الرجی ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو ایسا بھی ممکن ہے۔ میڈیکلی کچھ اور ڈیزیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا آپ کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے تو لازماً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنے ڈاکٹر سے اس پہ اوپینین لیجیے تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر طور پہ پلان کر سکیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ بریسٹ فیڈنگ کا ایک بہت ہی مثبت رول ہے فوڈ الرجی کو کم کرنے میں، اور یہ میڈیکلی پروون ہے، اس کے اپنے میکینزمز ہیں جو کہ معلوم ہوئے ہیں، اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنے
تمام ماؤں کو کہ وہ اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کریں. اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی صحت پہ مثبت اثرات آتے ہیں، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، فوڈ الرجی کا چانس بھی کافی کم ہو جاتا ہے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.